محبوب رب المشرق خیر المغرب جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات في بدر الله. صلى اللہ اس ملوک کے درجات کو بلند کرے. میں نے جس حدیث سے اپنی مجلس کا آغاز کیا وہ جان بوجھ کے کیا. مجلس کی سال ثواب کی ہے، لیکن میں نے زمانے کے امام کی معرفت کے بارے میں جو حدیث اس سے اپنے تقریر کا آغاز کیا، صرف اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے آپ نے مولا کی برتھ ڈے بنایا، ولادت جشن، اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ مہینہ امام کا اب 15 سے 29 تک. ایکچولی شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول کا مہینہ، سرکار کہتے ہیں یہ میرا مہینہ. رمضان شہر اللہ اور رجب ایک نہر کا نام ہے جنت میں، جو امام کا چاہنے والا کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو جنت کا پانی پیے گا. نہر وہ تو گزر گئی. اب شعبان کا اینڈ ہے، بالکل ہے. چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو. ہر سال شعبان آ رہا، ہر سال شعبان چل رہا ہے. یہ رحمت للعالمین کا مہینہ، اور رحمت کا مہینہ اس لیے اللہ نے صرف رحمت رکھی اس میں. کوئی غم ہے پوری ولادتوں کا مہینہ، برکتوں کا. ہم نے 15 شعبان کیسے منایا؟ حلوے میں کھا کے منایا، خوب مٹھائی کھائی. کیسے منایا؟ امام کی برتھ ڈے تھی، زندہ امام کی سالگرہ، صرف سالگرہ نہیں تھی 15 شعبان. ایک روایت سے ظہور امام کی تاریخ میں چھو کہ اس کا مطلب امام نہیں آیا، یہ گزر گئے. اتنی آسانی سے سن رہے یہ گزر گئے، امام نہیں آئے. ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم نے کوئی استغاثہ کیا. یاد رکھو تمہارے سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے امام کے اوپر. جب تک ان کے ہاتھ بلند نہیں ہوتا تھا تمہارے اوپر رحمت نازل نہیں کرتا. ابھی بھی موقع ہے 29 شعبان تک 3 یا 4 چیزیں ہیرو کرنا ہے. یہ مرحومین کے لیے بہترین اعمال دے رہا ہے. اب جو دوں گا شعبان رحمتوں کا مہینہ، آرام سے 15 شعبان گزر گئی. ہم نے صرف 15 شعبان سے پہلے والی جو رات تھی اس میں ہمارے بیک آف آور مائنڈ میں تھا کہ آپ لوگوں کی عید ہے. رائٹ، مجھے لگتا ایک فون آ رہا ہے، آتے رہتے فون، ان کے لڑکی کی شادی کا شاپنگ کرنے جا رہا ہے. تو 14 شعبان ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ ڈونٹ گو، مت جاؤ. ارے یار مردوں کی عید ہے، آج جا کے کوئی شاپنگ تھوڑی کرتا. تو یہ مردوں کی عید مطلب کیا ہے؟ کوئی بولے what does it mean؟ کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں کہ مردوں کی عید ہے. ہر دن تم مردے کی عید کرو، مرحوم کی عید کرو. جب تم ان کے لیے ایثار ثواب کرو گے وہ مردے کی عید ہوگی. صدقہ دو گے تو عید ہے. کسی یتیم کو کھانا کھلاؤ تو تمہارے محروم باپ کی عید ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف 14 شعبان ہی کو عید ہو. 365 دن اولاد ایثار ثواب کرے گی اپنے مرحومین کے لیے تو ان کی عید کا دن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف 14 شعبان ہی مردے کی عید. آپ کرو روز بہت یہ ایثار مجلس جیسے یہ ایثار ثواب. آج اس مرحوم کی عید ہوگی.
جس مرحوم کی آج نبی سے آپ کی عید ہے، جس دن تم ان کے لیے کوئی فاتح پڑھو گے وہ عید ہے، اولاد اگر ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو وہ عید ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ صبح اٹھو تو باپ کو یاد کرو، رات میں سو تو باپ کو یاد کرو۔ سمجھ نہیں بات؟ صرف یہ نہیں کہ سال میں ایک دن آپ نے عید کر دی، 14 شعبان، 14 شعبان کی اصل امپورٹنس جو ہے وہ ولادت امام زہرا ہے، اصل اب یہ ہمارے علماء نے رکھ دیا کہ کم از کم 14 شعبان کو جو ہے ساتھ میں ایک ہی دفعہ یاد کرنا ہوگی، ایک ہی دفعہ آپ ہر روز کر، ہر روز ہمارے پاس ایک بہت اچھا یہاں پہ یوپی میں، بہار میں، ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہے، آپ کا بہت ملانا، لیکن آپ اور ہم کوئی نہیں ہے ملانے والے، وہ کیا کہتے ہیں ملانے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ ملایا نہیں کرتا، ملایا کوئی کہہ گا کہ تم عیسیٰ نے سبق کرو، یہ ذہنوں سے نکال دو، یہ ہماری نانی دادی کی شریعت ہے، یہ شریعت محمدی نہیں ہے ملانا۔ ہم کو کیا کہتے ہیں کسی کو کسی سے ملانا؟ میت موت ہوئی، آپ نے لے کے جا کے تدفین کی، وہاں سے بندہ مل گیا، کس سے مل گیا؟ اعمال اچھے ہوں گے، نیکی ہوگی زیادہ، تو سیدھا تمہارے تم وعلیکم السلام کے حصے میں چلے جاؤ کہ جہاں مولا کے جلوے دیکھو، اور اگر میرے اعمال صحیح ہوئے خدا کا خاص اللہ کا خدا کا اختیار کے گروپ میں، تو کوشش یہ کرو کہ شعبان میں اپنے امام کو یاد کر کے اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایصال ثواب اتنا کرو کہ کرم امام زمانہ تمہارے مرحومین پہ ایسے ہو کہ تمہارا مرحوم امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو امام سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قریب سے قریب کرنا۔ اللہ کے رسول کیا کہا؟ من ماتا والا میرا امام زمانے، جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت ابو جہل اور ابو لہب کی موت ہے۔ ہم نے سنتے ہم کتنی معرفت ہے کوئی امام سے، دوستوں افسوس سے کہنا میری پورے عشرے اس کے، لیکن آپ بھی تو اسکیچ کہتے ہو 40-50 منٹ کہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ شعبان گزر گیا، رمضان آنے والا، کتنا پریپریشن ہے میرا رمضان کے لیے، اس لیے کہ رمضان میں بھی ایک تاریخ ایسی آئی کہ جو ظہور کی تاریخ بھی ہوگی، 15 شعبان کے بعد جو تاریخ آتی ظہور کی، وہ رمضان کی وہ شب قدر کی رات، اس کے لیے اتنی اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں امام کا انتظار کروں، میرے جملے میں یہ کیا پیغام امام حسن عسکری علیہ السلام کو کیا پیغام کے جملے کہ افضل ترین، میرے جملے بات سنو امام کے جملے، افضل ترین عبادت انتظار کرنا چاہیے، افضل ترین سے اٹھ عبادت میں ہوتا مولا کہ حلقہ تمہارے ذہن میں، بیک اپ یور مائنڈ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ میرا امام ہے، میرا امام ہے، میرا انتظار۔ اور یہ شعبان کا مہینہ اتنی برکت ہمارا کھیلتا ہے۔ چلیے اب 1 سال کے بعد آئے، 1 سال ہم نے کیا کیا؟ آپ جو لوگوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے، میں یہ بڑا کسی نے نہیں کیا، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں میری مدی سلائی داری پورا رکھا ہوں سن رہا ہوں، میں سے یہ پوچھنا چاہتا کہ ہم نے 14 شعبان اور 15 شعبان کی صبح میں کتنا کام کیا امام کے لیے اور کیا مانگا امام سے؟ پوری بجٹ کی رات تھی، وہ بجٹ کی رات تھی، تمہاری تحقیق کو بدلنے والی رات تھی، تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات تھی، ہم نے گزار دی، چلے گئی، لیکن کریم نے کریم اپنی موقع اس امام کو اس نے کہتے ہیں اس دن کا جو بہترین عمل تھا جو آپ کو یہ 15 شعبان سے 29 شعبان تک کرنا ہے، دعائے ندوہ، دعائے ندوہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اگر شعبان میں تم اس کو ریگولر پڑھو تو یہ حاجت اور پرکیشن کے لیے کہ کبرا
مصیبت آتی ہے وہ ہمارا کرم ہے تو بچ جاتے ہیں. نہیں بات ہر جگہ ایمان کی مارے وہ کرم ہمارے اوپر. تو کوشش کرو, یوتھ کو بول رہا, لڑکیوں کو بول رہا, لڑکوں کو بول رہا, کہ کوشش کرو, do something for now. دیکھیے آج کو یہ بول نہیں سکتا مجھے عربی نہیں آتی, میں کیسے پڑھوں گا؟ یہ ظاہر ہے مجھے ہندی آتی ہے, عربی نہیں آتی, یہ کامن ورڈ ہے, نہیں آتی ہے, میں کیا کروں, میں کیسے پڑھوں؟ آج پہلا میسیج, دعائیں ملوا, ڈیوائن پرل. ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے, کوئی یہ نہیں بول سکتا میرے پاس اسمارٹ فون. آج کل اسمارٹ فون ہونا بڑا لازم ہے. لازم کیا کیا واجب ہو گیا, روٹی نہ ملے لیکن اسمارٹ فون ملے, 6 گھر میں وائی فائی, تو سب کو اسمارٹ فون. ڈیوائن پرل کو ڈاؤن لوڈ کرو اس ایپ کو, اس میں دعا کرو, کچھ مت کرو, بہترین مثال صحابہ بتا, ڈاؤن لوڈ کر, پڑھنا ہے اور اس میں آڈیو کو کلک کر اور بیٹھا. یہ کہ کرو کہ میں یہ دعائیں نہ دعا اپنے مرحوم باپ, ماں, بھائی, بہن, سارے مرحوم کی طرف سے, ان کی نیابت بے ایمان کی دعا. تم مجھے دعا دو کہ 15 یا 20 منٹ کی دعا ہے, 20 منٹس کی دعا کی بیٹھ کر ٹیلی فون پہ چلتے رہے تو کھانا پڑے کافی ہے. اور سارے مرحومین کو تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب نہیں ہے, سارے والدین کو, سارے مرحومین کا ثواب. یہ تم اپنے ماں باپ کی عید کرو گے, اس طرح عمل کر کے تمہارے ماں باپ کے درجات میں بدلو گے. اگر میں جا کے اپنے ماں اور باپ کی لہر پہ لائٹس کا بیڈ بنا دوں, فلاور بیڈ بنا دوں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, غلط نہ سمجھو, لائٹ ضرور لگاؤ, پھول ضرور چڑھاؤ, میں خلاف نہیں کر رہا, میں برا لگاؤ, لیکن وہ پھول لگانے سے تمہاری نیچے ماں اور باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیٹے کے اوپر پھول ڈالے. کب پتہ چلتا؟ وہی پھول ڈالنے کے بعد ایک روٹی اگر تم یتیم کو دے دو تو پتہ چلے, غریب کو کچھ دو گے تو پتہ چلے. میں منع نہیں کر رہا, پھول ضرور لگاؤ, اگربتی ضرور چھڑکاؤ, کینڈل ضرور چھڑکاؤ, کوئی بات نہیں, محبت ہے. اب یہ دعائیں پکڑو تو تمہارے ماں باپ کا اطلاع کہ بیٹے نے دعائیں ملوا کا تحفہ امام کے سب کے خلاف ہو گیا, ان کے درجات بڑھ دو. جیسا ہم مریض کرتے, کیوں کرتے مریض ہم پرسی, ہم زیادہ کی کھیلنے کی مریض کیوں کرتے, ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم صرف اس لیے کرتے کہ اپنے مرحوم کو ایثار ثواب پہنچائے. کیوں پہنچائے ایثار ثواب؟ جیسے پلیز میری بات کرو, جیسے انسان مرتا ہے اس کی جو زندگی میں اعمال 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال کے جو اعمال ہے وہ لے کے نہیں رہا, تو اتنے ہی اس کے بعد جو اعمال ہے وہی
سال خطبہ کا سال ہے، سال خطبہ کا سال، ایمان کی سمان سال، مطلب گھر میں پڑھو گے دعائیں کرو، اپنے بیڈروم میں، اپنے روم میں، کہیں بھی شروع کرو کر کے صبح سے کب تک پڑھو؟ 21 رمضان تک میں گولڈن تحفہ دے رہا ہوں، تم خود فیل کرو گے اپنے گھر میں 10-12 دن کے بعد کہ جیسے تم نے پڑھا تمہاری محفل میں کوئی شخصیت ہے، آپ سوچو ایمان تمہارے گھر آنے کی سے بڑی بات ہے، لیکن گھر بھی ویسا ہو، گھر اس قابل ہو ایمان آئے، 2 چیزوں میں یہ بتایا ہے کہ جس میں ایمان آتا ہے آغائی اللہ کی، آغائی رضائی مطلعن، ان دونوں کے واقعات اور آغائی بہتر کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے سے شروع کر رمضان کے اس حصے تک پہنچا، 22 رمضان کو ایک روایت سے امام کی ظہور کی طرح میں 21 رمضان تک خود فیل کروں گا، دعائیں مطلوبہ اور زیارت آل یاسین، سورہ یاسین زیارت آل یاسین، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں یہ زیارت بہت کم پڑھی جاتی ہے، جیسے عاشورہ ہے، میں نے عاشورہ کے پوری دنیا میں بتا، جیسے عاشورہ ہے کہ میں نے گولڈ کی مائن سونے کی کار، اسی طرح امام کی زیارت آل یاسین شعبان کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، پڑھتے دیکھو یہ بھی دیوان پر میں اوپر ہے، دیوان پر میں یہ زیارت نہیں ہے، ہارڈلی آپ کو 10 سے 12 منٹ نہیں لگتے، میں یوں تو بڑا ٹائم کو اسپیئر کرو، اس کے بعد دیکھو کہ یہ زیارت آل یاسین پکانے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس گھنٹوں ٹائم ہے، ہم بیٹھ کے چیکنگ کر رہے ہیں، یہ چیکنگ کو تھوڑا چھوڑو اور ایمان کی طرف رجوع، یہ عیسیٰ اب یہ زیارت پڑھنا، یہ بھی اپنے مرحومین کا نام لے جتنے مرحومین نام لے سکتے تو 14 شعبان سے پوری زندگی ہر رات مرحومین کی عید کرتے ہیں، مردوں کی عید کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سال میں ایک ہی دن میں مردوں کی عید کرو، اپنے باپ کی عید ایک دن کیوں کرو، میں سال بھر کرو، سال بھر میرے باپ کے لیے تو توبہ ہے کیونکہ ان کی عید ہوتی ہے، تو زیارت آل یاسین بھی آپ امام کے لیے جب پڑھ رہے تو یہ بول سکتے ہیں کہ میں 1000 نام لے سکتے 1,00,000 نام لے سکتے سارے مرحومین کے نام اور وہ ان کی نعمت کا پڑھو، ان کے بہاف کا زیارت آل یاسین، یہ آپ یقین کرو میری بات ہے، میں ممبر سے بول رہا امام باقا میں بول رہا، اب اس سے زیادہ میں کیسے آپ یقین دیں، ٹرائی کرو، امام باقا میں مولا کے سامنے بول رہا کہ یہ زیارت تم امام سے اتنے قریب ہوگے، اس کے بعد پھر تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیارت یاد رکھو، میں زیارت میں اتنا زور کیوں دے رہا کہ زیارت سلام ہے، سلام رشتے کو بناتا ہے، سلام رشتے کو، ریلیشن شپ کو برنگ کرتا ہے، تمہارا رشتہ بنتا ہے، اور سلام ایک ایسی چیز جس سے رشتہ بنتا ہے، اور سلام جس سے رشتہ نہیں رہتا آپ توڑ دیتے، اس کا سے پہلے چیزیں کرتے سلام رکھا، یہ بدترین گناہوں میں سے بنا شعبان کے مہینے میں کم از کم ایمان کے نام پہ یہ بھی کام کرو کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرنا چاہتے تو آپ ہر آدمی شعبان میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا یہ دعا کیا ہونا، عریضہ لکھا ہوا ہمارا، تو مولا میرا یہ دعا اور مجھے معاف کر کے یہ دے دو، لیکن اب کیا کرو، اپنے رشتے داروں کو بھی معاف کرو، شعبان کا ایک مخصوص عریضہ ہے، اس وقت میرے ساتھ میں لیکن میرے واٹس ایپ کے اوپر ہے، میں دے سکتا ہوں مخصوص وہ عریضہ نہیں جو آپ نے 15 شعبان کی صبح میں لکھا، 15 شعبان کی صبح میں جو عریضہ لکھا وہ
مناسب ترین پریشانی میں لکھنے کا عریضہ، امام کا یہ محسوس ترین عریضہ، یہ حسین ابن رو سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امام کے 4 نائب تھے۔ 260 ہجری، 8 ربیع الاول 260 ہجری، جس دن میں نے 11 ماہ کی شہادت کی، وہاں سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا جو 329 ہجری اور 15 شعبان کا چلا۔ 15 شعبان 3 چیزوں سے امپورٹنس تھی، ایک امام کی ولادت کی تاریخ تھی، برتھڈے تھی، ایک ظہور امام کی تاریخ تھی، اور 15 شعبان ہی کو 329 ہجری 15 شعبان کو غیبت کبریٰ کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ جس غیبت میں ہم زندگی گزارے اس کا آغاز 15 شعبان کو ہوا تھا 329 ہجری، اور یہ طویل پیریڈ گزرا، آلموسٹ یہ 1200 سال کا پیریڈ ہے۔ تو امام نے جیسی 11 ماہ کی شہادت بھی، اس وقت ہمارا زمانے کا امام صرف 5 سال کا تھا، 5 year old boy، 5 سال۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ولادت 255 ہجری میں ہوئی، 255 ہجری، 5 سال باپ کے ساتھ رہے، 60 ہجری میں 11 ماہ بھی چلے گئے۔ اب امام صرف 5 سال کے تھے اور لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ امام بارواں آ گیا۔ پہلا موقع یہ تھا کہ امام پبلک میں آئے، لوگوں میں آئے۔ کب آئے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ امام کا ولادت کے ساتھ ہی غیبت ہے۔ یہ پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم امام جو پبلک میں آئے وہ سامنے میں 5 سال کے تھے۔ کب؟ کہ باپ کی شہادت، باپ کا جنازہ باہر تابوت رکھا گیا، آخر میں رکھا گیا، سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، کسی کو امام سامنے کہ بابا آ گیا۔ ساری حکومت معتمد باللہ ظالم کا زمانہ، یہاں تک کہ امام کے سگے بھائی جعفر، دیکھو اللہ کی شان کا، کسی کو نہیں مانتا، صرف 3 آدمی مانتا بھی، 4 آدمی، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون اور 11 ماہ، پھر ایک کنیزہ غلام کے بارے میں، صرف 4 آدمی، 5 سال تک چھپا کر رکھا۔ جب امام کے جنازہ باہر آیا، تابوت گھر کے باہر سامنے صفحے بننے لگی، سگے بھائی امام کے 11 ماہ جعفر وہ آ گئے، اپنے بڑے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا۔ آپ میری طرف امیجن کریں، جنازے کے سامنے جعفر ٹھہرے، چچا امام کھڑے، بس اب نماز شروع کرنا چاہتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھولا، ایک 5 سال کا بچہ، شان و شوکت ایسا، روب و دبدبہ ایسا، 5 years old boy نے آ کے اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے کہا، چچا یہ راہ میرا ہے۔ اس وقت پتا چلا کہ بابا آ گیا، میرے ماں نے اپنے باپ کی نماز، بابا کی نماز پڑھائی، پڑھتے مجمع میں گیا، کچھ سوالات ہیں، خود سے لوگ آئے، ان کا جواب دیا، خضوع کی اور اگر کرنے چاہیے، بس پھر امام باہر گیا۔ کئی واقعات ہیں باہر، میں واقعات نہیں پڑھا، میں امام کے اوپر کوئی تفریح نہیں۔ اس کے بعد 69 years تک امام، اس کو بولتے ہیں غیبت صغریٰ، اس میں امام نے 4 اپنے نامینیٹڈ نائب کو رکھا، جن کا مزار آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ اپنے فاتحہ میں ان کے نام لینا، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو اور علی ابن سلام علیہ۔ اس میں 15 شعبان تک آپ نے علیزہ لکھا وہ تیسرے نائب کے ذریعے لکھا، حسین ابن رو۔ میں جو علیزہ آپ کو پتا لکھنے کے لیے شعبان میں ہے، دنیا میں جاری علیزہ کیا گیا، ممبر سے پر 12 سال کے لوگوں کے ایشوز بھی دور ہوئے۔ اس کے لیے ہمارے علماء بولتے ہیں موسٹ ریکمینڈڈ علیزہ، سب سے زیادہ جس علیزے کے لیے کہا گیا وہ یہ علیزہ، یہ علیزہ پہلے 2 نائب کے ذریعے لکھا ہے۔ 15 شعبان کا آپ نے لکھا
جتنا خاموش ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. امام وہ ہے کہ ایک لمحے میں مدد کرے. علی کا لال اپنے گاؤں کا بھی امام کا خود جملہ بہنائی کہ جب وہ انار والے واقعہ نہیں پڑھا, وہ انار والے واقعے جب محمد ابن علی نے بہن میں جن کا مزار غور سے سکتا, محمد ابن علی نے جب امام سے کہا ملاقات کے بعد کہ مولا آپ 3 دن کے بعد کیوں آئے؟ 3 دن سے آپ جانتے ہیں کتنے پریشان تھے, ہماری بیوی بچے پریشان, سارے حضرت پریشان, 3 دن کے بعد آپ نے آگے جواب کیوں دیا؟ تو امام نے کہا کہ اس میں غلطی میری نہیں کیلی ہے. اس نے کہا مولا میری کیا غلطی ہے؟ اس امام نے کہا کہ تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. کیوں مانگی 3 دن کی مہلت؟ کیا تجھ کو ہماری ذات پہ یقین نہیں تھا؟ اگر ایک لمحے کی مہلت مانگتا تجھے تو بولنا چاہیے تھا, ابھی بتاتا ہوں میں اسی وقت میری مدد کرتا. کیا کہنا بلکہ ہماری ہے, تم نے مانگی 3 دن کی. میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چھوٹی سی واقعے کا اینڈ سنایا. صرف بیدار ہونے کے لیے بڑے ریلیکس ہونے کا بیٹھو. We are not doing anything. Literally I'm telling you. We are not doing anything for Imam. ہم کیا کریں امام کے لیے؟ خود ڈیسائیڈ کرو, خود بولو, مجھے نہیں بولو. خود آپ امام کے لیے بستر پہ جانا. مفتی گنج میں جامعہ سے بھی آپ لوگ آئے. جب رات میں بستر پہ جانا تو سوچنا آپ دنیا میں نہیں کیا. یہ سوچو کہ شعبان کا آدھا شعبان گزر گئے, 15 شعبان گزر گئے. And what have done for Imam? میں نے کیا کیا امام کے لیے؟ 15 شعبان کا ہونے کا امام کی وہ زیادہ پڑی. کیا 15 شعبان کو میں امام کی جان کا صدقہ دیا؟ جب تمہاری اولاد ہوتی ہے تو تم روز بچوں کا صدقہ نہیں دیتے. ہم کیا کریں؟ اب پھر اللہ کے رسول کو من ماتا ولم یعرف امام الزمانی, من کیا ہوتے ہیں معرفت حاصل نہیں کر رہے. یہ نہیں کہا کہ میرے شیعوں میں تم کو نہیں بولا, یہ رسول نے ہم کو بولا. وہ امام کا کلمہ پڑھتے, عام مسلمان کو نہیں پڑھتے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کیا آپ نے ہم نے 14 شعبان کے پاس 15 کی صبح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ؟ اگر نہیں کی تو اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے. سلام کے امام کی دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو. دعا کرتے ہیں کم از کم ایک رشتہ بنتا جائے. سلام کرتے جاتے تو رشتہ بنے. دوستوں تم اگر روز امام کو سلام کرو گے زیادت علی یاسین کے ذریعے, میں ایک مثال سے کھوٹی مثال ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بول کہ میں روز امام کو سلام کروں. آپ دنیا میں مفتی گنج میں کسی اجنبی کو روز جا کے آپ سلام کرو اس کے گھر, جو بڑا نفیس انسان ہے, بڑا مددگار ہے, دولت مند ہے. آپ نے کیا تو سب کے سب دولت مند ہے. تو آپ جا کے روز کسی کو سلام کرو گے, آپ کو پہلے وہ نہیں جانتا لیکن سلام کرنے سے 8-10 دفعہ سلام کرو گے تو جاننے لگے گا. جاننے لگے گا. اگر تم مثال دے گا, مثال عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو, سب کو بول رہا کہ اگر آپ روز ایک اجنبی کو سلام کرو گے وقت کے اوپر 10 دن, 12 دن, 15 دن, اتنا جاننے لگے گا کہ وہی بندہ ہے جو مجھے سلام کرتا. 1 لاکھ کے مجمع میں 1 لاکھ مثال ہے.
اللہ آمین. تو بہترین اعمال میں آپ کو عیسائی ثواب دے ایمان کے ذریعے سے کہ شعبان ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھنے کی باقیات پڑھا. یہ دو ہو گئے. ایکچولی ایک ایک عمل میں ایک ایک مجلس ہے لیکن وقت کی کمی اور اسی لیے میں آپ کو کیسے بڑھا دو چیزیں کو کروں. تیسری چیز کا جان نہیں کروں استغاثہ امام زمان. استغاثہ آپ کس سے کریں؟ یا اللہ سے کریں یا امام سے. باقی انسان کو پیسے والا کو دولت مند کو تمہاری مدد کرنے والا ہے تو اس کے سامنے بھی جاتے ہیں استغاثہ کریں. لیکن دنیا والوں سے مانگنے سے کوئی ملنے والا نہیں. امام سے مانگو تو سب کو دینے والا ہے. تو کوشش یہ کرو استغاثہ امام زمان. یہ بھی مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے لکھا اور بہت چھوٹا سا استغاثہ ہے. اور آپ کو یہ استغاثہ گوہر یگانہ کتاب آپ کو جو یا لکھنؤ کے جتنے بک شاپس ہیں ہو سکتا ہمارے موسی بھائی کے شاپ پہ مل جائے گوہر یگانہ اس پر بھی یہ استغاثہ پڑھنے کی عادت ہے. امام سے رشتے کو بنانے کی عادت ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے بہت ریلیکس ہے. میری سیلری اچھی ہے, میری جاب اچھی ہے, میرا بزنس اچھا ہے, کام ریلیکس ہے, میرا بزنس تو چل رہا, میری جاب تو چل رہی. یاد رکھو کتنی بھی اچھی جاب ہو, کتنا بھی اچھا بزنس ہو, جب تک ان کی نظریں کرم یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ذہن سے نکال دو. شیطان تمہارے ذہن پہ لاتا میری تو ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھی لائف گزر رہی, ہیپی میری لائف ہے, میرے بچے تو بہت اچھے ہیں. کیا مطلب ہے اچھے ہیں؟ آج اچھے ہیں کل خراب بھی ہو سکتا. آج تمہاری لائف اچھی ہے کل پرابلم بھی آ سکتا. شیطان ریٹائر نہیں ہوا. جس دن ریٹائرمنٹ اناؤنس کرتے تو ریلیکس ہو جاؤ. کبھی ریٹائرمنٹ اناؤنس کرے گا؟ نیور. شیطان کبھی ریٹائر نہیں ہوگا. کب ہوگا جب ایمان کی تلوار نہیں چلے گی, اللہ کا رسول کا جب نیتا چلے گا تو وہ زمانے کے امام شیطان کو نہیں مارے گا. جنگ ہوگی امام زمانہ کے ساتھ, وہ میری ٹاپک نہیں ہے. امام لڑیں گے شیطان سے. آپ کو کیوں تکلیف ہوئی, کیوں لڑیں گے؟ ہمارا فرینڈ ہے, یاد رکھو شیطان سے دوستی مت کرو, ایمان سے تو اس پر وہ ختم ہوگا. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نظر ہوگا, وہ ختم کریں گے. تو کوشش یہ کرو گے شیطان سے بچنے, اس کے لیے میں آپ کو امام کا استغاثہ دے. دو چیزیں بھی استغاثہ امام کا زمانہ ہے. تین چیزیں بھی آپ کا حصہ بھی ہے. چوتھی چیز استغاثہ ہے گوہر یگانہ کتاب میں یہ استغاثہ موجود ہے. آپ یقین کرو آپ کی کوئی حالت استغاثہ امام زمانہ تمہاری دعاؤں کو ایسا قبول کر رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کرتے. اس طرح امام کے قریب ہو جائے. ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے امام سے اپنے چہرے کو امام کو بتاؤ. اب بولے کہ میں اپنے چہرے کو کیسے بتاؤں؟ بہت آسان طریقہ, صرف سلام کرو, امام تمہارے چہرے کو دیکھے. کیوں؟ آپ بولے کہ سلام کرنے تو امام کیسے دیکھے گا؟ سلام ہی ایک ایسی چیز ہے جب کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے جواب دیتے. سلام واجب نہیں ہے, جواب ہے سلام واجب ہے. سمجھے میری بات؟ آپ کسی کو بھی سلام کرو محفل میں, وہ آپ کو دیکھے گا سلام علیکم, تو وہ آپ کو دیکھے گا, دیکھے جائے گا تو علیکم السلام. منہ پھیر کے جواب نہیں دے گا. منہ پھیر کے جواب دینے کا مطلب یہ کہ صاحب اخلاق نہیں.
یاسین کی، یہ سب آپ کو شعبان میں کرنا ہے، شعبان کا یہ رمضان کی 21 تاریخ تک کرنا ہے، 20-21 دن اس لیے کہ رمضان میں تو سب چیزیں چھوٹ جاتی، فلم مووی بھی چھوٹ جاتی، گانے بھی چھوٹ جاتے ہیں. مجھے نہیں اور آپ کو تو دیکھتے ہی نہیں ہوں گے، میں ایک شدن میسیج ہے کہ رمضان میں سب گانے وانے چھوٹ جاتے ہیں، موویز چھوٹ جاتے ہیں. جتنا ہو سکے تو رمضان شعبان رمضان کا پریپریشن تیاری ہے. شعبان میں تیار ہو جاؤ کہ رمضان کو حاصل کر سکے. رمضان تو ایزی نہیں ہے. رمضان صبح سے شام تک کے فاتح کا نام نہیں ہے، رمضان تقوی کو حاصل کرنے صبح سے شام افطار پارٹیز میں جانے کا رمضان کا مطلب رمضان نہیں. افطار پارٹیز میں ضرور جاؤ، خود بیٹھ کے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں افطار پہ کھانے سے کوئی حاصل نہیں. رمضان کو اگر صحیح معنی میں تم حاصل کرنا چاہتے اپنے دسترخوان پہ ہر آدمی کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بھی بول رہا، عورت مرد کو سب کو بول رہا کہ جس شہر میں جس جگہوں پہ جو محلوں میں آپ رہتے ہیں، جیسے مفتی گنج میں کئی محلے کا، چلو میں یہی کی بات کر رہا ہوں. جب مفتی گنج میں جب مجلس پڑھ، مفتی گنج میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پڑوس میں 10 گھر ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر ایک جگہ پر کہ پورے مفتی گنج میں کوئی ایسا غریب ہے. کتنے یتیموں کو تم جانتے ہو، کتنی بیواؤں کو تم جانتے ہو. امام علی ہو، مولا حسین ہو، مولا حسن ہو، چاچا امام ہو، ہر امام کو معلوم تھا راتوں کی تاریکی میں لڑکیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی سبیلیں ہلا رہا. علی کے سامنے صرف بولنے سے والے نہیں بنتے، صرف بولنے سے میں امام علی کا شیعہ نہیں بنتا. Practically we have to work for Imam. تو اگر آپ رمضان میں بہترین اِسارے ثواب کرانا چاہتے، بہترین کو عمل کرنا چاہتے کہ زمانے کا امام تم سے راضی ہو جائے، میں ریکویسٹ کرنا عورتوں کو بول رہا، یہ مجلس حسینی چینل پہ لائیو جاری، ان کو بول پورا رقم سن رہا کہ تم کیا کرو. عورتوں کو بول رہا افطار میں اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے ہزاروں نعمتیں بناؤ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق ہمیشہ کھلا رہے آئندہ رمضان تک، تو اس رمضان میں کچھ غریب یتیموں کو دیکھو کہ تمہارے رزق میں سے تمہاری افطاری میں سے ہم یتیموں کا بھی پیٹ ہو. کتنے ایسے یتیم میں جانتا کہ صبح چولہا سمجھتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سمجھ سکتا. ایک روٹی ہے، 2 بچے ہیں، کہ تمہارا فرض ہے. ایثار ثواب یہ ہے، خالی بیٹھ کے واہ کرنا ایثار ثواب نہیں. یہ ایثار ثواب ہے، یہ سینے کے معصومین ہے، یہ ایمان زمانہ کو خوش کرے کہ تمہارے ڈائننگ ٹیبل پہ اتنی چیزیں افطار میں رکھی ہوئی ہیں، سب تمہاری نہیں. تمہاری قدر تو کچھ غریبوں کا حق ہے جسے تم افطاری میں بیٹھ کے کھا دے. کیا کرو اس کا بہترین طریقہ مثال دے جو آپ کر سکتے. تو یہ کچھ لوگ ایک جو نہیں کر سکتے، یہاں تک کہا گیا رمضان میں ایک کھجور زیادہ بنا، آدھا کھجور اگر تم کسی روزے دار کو یتیم بیوہ کو دے گا، آدھا کھجور، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے رزق آپ نے بڑے ایزی ہے کہ سمجھے. دینے کی تو بات ہی مت کرو، لینے کی بات کرو. پر لینے آپ کے اعمال کو بڑھانے کی بات کرو. اب یہ نہیں بولنا کہ آپ نے دینے کا آدھا کھجور دو تو آدھا ہی دوں گا. کیا بات ہے؟ یہ نہیں بولنا 10 دو 20 دو 50 جو تمہیں ایفورٹ کر سکتے. مثال کے طور پہ تمہیں 10 کلو چاول 10 کلو آٹا مثال دے گا، کچھ دالیں
گلیاں خریا تو مولا حسن کے کانوں میں جتنے لوگ تھے نسا ان کے کانوں میں کسی کے ڈانٹنے کی رونے کی آپ اور میں ہوتا باپ کو دفن کر کے آ رہا علی جیسا باپ میں آگے بڑھ گیا لیکن حسن بھی علی کا بیٹا رک گئے کرنے کے لیے اور سے سنو رک گئے کرنے کے لیے اور حسن رکے گا مولا حسین رکے پورے بھائی پورے رکے تھا بھائی دے سب مولا حسین ایک جمع سنی آواز مولا حسین دورے اس آواز آگے بڑھے پورا ایک چھوٹا سا خافرہ مولا کو دفن کر رمضان میں 21 رمضان کی صبح اس آواز کے سن چلا جب خرید جاتے گئے تو آواز بڑھنے لگی جب بالکل خرید ہو گئے تو دیکھا چھوٹا سا روم اجڑا اس میں ایک عقائد ایک غریب عقائد جس کی بینائی بھی بہت کم ہو گئی لیٹا ہاتھ اور پیر میں برابر طاقت بھی ایک ہی جملہ بول رہا اے آنے والے 3 دن سے آنے والے کہاں چلے کہ تم سے ناراض تو کہاں چلے مولا حسن قریب گئے جا کے پوچھا جب وہ بیٹھ گئے مولا ان کے ساتھ سارے لگ گئے آپ سوچو کتنا خوش نصیب انسان تھا کہ حسنین بیٹھے تو مولا حسن نے پوچھا یہ بتا کس کو پکار رہا تو اس نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ تھا جو روز مجھے آ کے روٹی دیتا تھا کھلاتا تھا پانی پلاتا تھا ہاں وہ میرا خیال ہے تو مولا حسن نے کہا کہ کبھی نام پوچھا اسے میں جب بھی میں نام پوچھتا وہ کہتا کہ تمہیں نام سے کیا مطلب ہے میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں روز میرا خیال رکھنا عزیزوں اس کے بعد امام حسن نے کہا کہ بھائی تیری کوئی نشانی اس کی کوئی نشانی ہے کہ جس سے میں پہچان سکوں وہ ایک لمحہ رک کے کہا کہ اللہ کے مردے تیری آواز اس کی آواز سے بہت ملتی ہے آسانی سے سن لیا یہ کون کا کہا کائنات کا مالک زمین اور آسمان کا مالک ہے علی جس کی محبت ایمان ہے جسے وہ اس کو نبھا وہ علی کا کردار یہ ہے وہی تو بات بتا رہا تو رمضان کے لیے ایسا ثواب اس سے زیادہ نہیں ہے دوستوں میں آپ سے میری بات کا یقین کرو اگر تم نے رمضان میں روزانہ کسی کو میں یہ نہیں بولا کہ 1000 روپے کا کھانا کھلاؤ میں یہ نہیں بولا کہ اتنا دو میں بولا آدھا کھجور جو تم ایفورٹ کر سکتے وہ رمضان میں ہر گھر سے مسجد کو بھیجتے مجھے پتا کہ مومنین مسجد کو افطاری بھیجتے لیکن ہر یتیم مسجد نہیں آتا ہر بیوہ مسجد نہیں آتی میری خواہش آپ سے ہے کہ چیک کرو میں صرف مفتی گنج کی بات کر رہا چیک کرو اگر کوئی غریب ہے اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اگر تم نے جا کے اس کا رمضان کا پیسے دے دیے اناج دے دیا اور پھر آپ پورے مفتی گنج میں بول رہے کہ میں نے اس کی مدد کی یہ کبھی نہیں کرنا عزت کے ساتھ کچھ ہو سکتا تمہارے روزوں کی قبولیت ان یقین بچوں کی بھوک کو ختم یہی سارے سوال ہے یہ وہ عمل ہے جس سے تمہارا امام راضی ہوگا یہ وہ عمل ہے جس سے تم امام سے قریب ہو یہ کام کر بس میں نے مجھے ختم کر بولا سلامت کر گیا اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کر 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی اس بچے نے بہترین سوچ اور سلام پڑھا مجھے بہت اچھا لگا He is very confident boy اللہ اس کی زبان میں لہن داؤدی عطا کرے میں تم سے یہ بولا گا ویری گڈ کیپ اٹ اپ میں اس بچے کے ماں باپ کو دعا دے کہ اس بچے نے کبھی کبھی 10-12 سال کی چاہیے زمین میں سے جس 13 سال
ابھی سے زیادہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. ہر ماں کو پہلے تیار کرے, ہر باپ کو چاہیے کہ اولاد کو تیار کرے. اولاد تیار ہو گئی, عمر دیندار ہو گئی, امام کے لشکر کا سپاہی بن گیا, 2 تمہاری زندگی بدل گئی, 7 اوپر 7 کے پہنچتے. یہ دعا کر بس دوستو, مولا آرام رکھے, سلام رکھے. امام کو سلام کے امام کے لیے بابا کے بابا سلام. جو باتوں نے کی اور آپ کو ایک ایک عمل کر جانا بھائی کیا اس کے میں کس کام جانا ہے. 21 ضرورت ہے کہ یہ لوگ واجبات کے ساتھ کر, واجبات کو چھوڑ کے نہیں ہے. دوستو اس بچے نے, اس معصوم نے 13 سال کا ہے, ان کو معصوم, اس نے اس بچی کا ذکر کیا کہ جس کا نام سنتے ہی دل بھرا تھا, آنسوؤں کا سیلاب موڑا. جب پانی کو دیکھتے ہیں تو سکینہ ضرور یاد ہے. ابھی میں زیارت پہ تھا رجب میں شہری کے پاس, آج بھی وہی شان و شوکت ہے. اللہ میری سرگرمیوں کے روزوں کی حفاظت کرتا. دشمنان دین سے, دشمنان اہل بیت نیست و نابود. اس غریب بچی کا روزے میں جا کے احساس ہوتا ہے یہ کتنی غریب بچی کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, تماچے کھاتے دنیا. میں نے کہہ دیا اتنی آسانی سے میں نے کہا اور آپ نے بھی اتنی آسانی سے. دوستو شہزادی سکینہ کا سن کیا تھا, 3.5 سال یا 4 سال. جن کی گودوں میں, جن ماؤں کی گودوں میں بچیاں ہیں نا, 3.5 4 سال 5 سال کی بچی ہے نا, اس بچی کے رخسار کو دیکھو, پھول سے رخسار ہو, آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. اس بچی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس بچی کو رونے نہیں دیا. بی بی کا جرم یہ تھا کہ وہ ہائے بابا کہتی, تو ظالم اتنا مانتا تھا, اتنا. جب بھی میں دنیا بھر میں ان معصوم بچیوں کو دیکھتا ہوں, چھوٹے بچیوں یا اپنے رشتہ داروں میں, اپنی فیملی میں, میرے دوست ہے 3-4 سال, I always ask, میں سے پوچھتا کیا ہے بچی, جب وہ بولتا 4 سال اس بچی کو دیکھتے کتنی معصوم ہوتی, 4 سال کی بچی پھول سے رخسار ہوتی. اور یہ ہر دن عزیز بچی کا نام سکینہ ہے. مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جو نواب اور سکینہ نہ ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا مولا آج آپ کی اس بچی کا ذکر ہے مولا جس کو رونے نہیں دیا. اگر آپ کی سواری یہاں آئی ہے رحمت مناتوں کو جوڑ کے مولا ان اداداروں سے اپنی سکینہ کا پرسہ لے لو, سکینہ کے نام پہ معاف رکھو. بڑا بات رکھیں, آپ کی آواز غلط ہو گئی, بڑا بات امام سے میں یہ روایت بہت اچھی لگی. واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب میرا امام مدینے میں زندگی گزار رہا تھا تو راوی نے آگے غور سے سنو, تڑپ کے رو گے, تڑپ کے رو گے. آپ کے راوی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ جب شام غریبہ میں خیمے جلے اور آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر میں سے بس. دوستو مولا مسائل میں امام سنا ہے تو راوی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ جب آخری خیمہ جلتا تو حسین
میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، اللہ تیری بارگاہ میں یہ بہت بڑا واسطہ، میری سکینہ کا واسطہ، اللہ نمازوں کر کے رہتا پروردگار یہ آنسو میری مظلوم بیوی زہرا کی بارگاہ میں قبول، یہ مجلس میری مظلوم بیوی زہرا کی بارگاہ میں قبول، یہ مجلس ہم سب کے لیے اور جس مرحوم کے لیے رکھی گئی اس کے لیے بخشش کا سہارا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف پروردگار جنت البقیع جنت المعلا جناب حقہ اہل بیت کی قدموں میں سایہ کر کے روشن، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت، فرزند مظلوم بی بی زہرا کے امام کو سلامت ہر نماز زمانے کے امام کی معرفت میں اضافہ، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل، ہم سب کو میرے امام کے ناصروں میں شمار، انتظار کرنے والوں میں شمار، جو رزق کے پرابلمز میں اللہ کے رزق کے دروازے کھول، بہتر بیمار کربلا بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت میں کاملہ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ، اللہ کو کسی کا محتاج بنانا سوائے تیرے پروردگار اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے تک مقام، ان کی اہلیہ ان کے بچوں کو سلامت رکھنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، شعبان کی رحمتوں کو نازل، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر، ان کے ماں باپ دنیا سے گزر کے ان کو امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب رکھنا، سارے مرحومین کی مغفرت اس مجلس کی قبولی ہے، جس مرحوم کی مغفرت کی وجہ سے اس کی مغفرت کے لیے ایک پاور کی مدد سے